والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ گزشتہ نشست میں آپ نے توبہ کے متعلق کچھ باتیں سماعت فرمائی۔ اسی موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ جو ایمان لے آئے ہیں اب وہ توبہ کریں۔ بعض اوقات نیکیاں کرنے سے وہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ توبہ کرنے سے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے سے، استغفار کرنے سے بھی جنت ملتی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیا سمندر کی جھاگ کے برابر تمہارے گناہ ہیں؟ یا جتنا فاصلہ زمین اور آسمان میں ہے اتنے تمہارے گناہ ہیں؟ اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک اعرابی دیہاتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس لہجے میں اس نے بات کی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب، ہم اس کی پکڑ فرمائیں گے، جس طرح اس نے بات کی ہے اس کی پکڑ ہوگی، سزا دی جائے گی۔ نبی پاک نے اس کو بتایا کہ اللہ فرماتا ہے تمہاری پکڑ ہوگی۔ وہ اعرابی تھا، دیہاتی تھا، اس نے کہا اگر اللہ میری پکڑ کرے گا تو میں اللہ کی پکڑ کروں گا، اگر اللہ میری پکڑ کرے گا میں اللہ کی پکڑ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا حبیب اس سے پوچھو یہ میری کیا پکڑ کرے گا؟ اس کو بتایا، نبی پاک نے فرمایا جواب دو، اللہ کی کیا پکڑ کرو گے؟ اس نے کہا میرے گناہ گنے جا سکتے ہیں، 10,000 ہوں گے، کروڑ ہوں گے، ارب ہوں گے۔ میں کہوں گا یا اللہ میرے جتنے گناہ ہیں گن لے، وہ ایک گنتی میں آ سکتے ہیں۔ پھر میں عرض کروں گا یا اللہ اپنی رحمت گن، اپنی رحمت گن، اور اس کی رحمت کسی گنتی اور شمار میں آ سکتی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس کو کہہ دو یہ میری پکڑ نہ کرے، میں اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ ہمیں بتایا گیا کہ خوف اور امید کے درمیان رہنا ہے۔ اتنا خوف نہ ہو کہ امید ہی نکل جائے، اور اتنی امید نہ ہو کہ خوف ہی نکل جائے۔ ہمیں بتایا گیا اتنی امید رکھو اللہ سے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا نام پکارا جائے گا وہ میں ہوں گا، وہ میرا نام ہوگا۔ اللہ سے ایسی امید رکھو۔ فرمایا ڈر ایسا رکھو کہ جہنم میں سب سے پہلے پکارا جانے والا نام بھی میرا نہ ہو۔ تو خوف اور امید کے درمیان رہنا ہے۔ اس کے درمیان رہنا ہے تو بندہ صحیح چلتا ہے۔ نہ اتنی امید ہو جائے نہ اتنا خوف ہو کہ بندہ چل نہ سکے، اس کے درمیان رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو، نبی پاک نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ خود سنایا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے۔ قتل کرنے کے بعد دل میں خیال آیا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اگر میں اللہ سے توبہ کروں کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ ایک مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، اس کو جا کر بتایا اس نے
کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ وہ جو مولوی صاحب تھے وہ اللہ کی رحمت کو صحیح جانتے نہیں تھے۔ اس نے کہا اتنا بڑا گناہ گار، اٹھ یہاں سے، تیری وجہ سے مجھ پر عذاب نہ آ جائے۔ اس نے اس کے ساتھ جب ایسی بات کی، اس نے کہا 99 کیوں، پھر 100 پورے، اس کو بھی مار دیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں 100 قتل کر دیے اس نے، پورے 100۔ پھر دل میں خیال آیا، پھر کسی سے پوچھنے لگا یار کوئی ہے جو میری توبہ کروا دے؟ کسی نے بتایا کچھ فاصلے پر ایک اللہ والے ہیں، ان کے پاس چلے جا، وہ تیری توبہ کروا سکتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس نے ایک قدم اٹھایا تھا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک قدم اس نے اٹھایا تھا، روح پرواز کر گئی۔ جنت کے فرشتے آ گئے، دوزخ کے فرشتے آ گئے۔ جنت والے کہنے لگے ہم جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم والے کہنے لگے 100 قتل کیے، جہنم میں لے کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا بھلے 100 قتل کیے ہیں، یہ توبہ کا ارادہ کر چکا تھا، توبہ کی نیت کر چکا تھا۔ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ یا اللہ یہ معاملہ ہے، 100 قتل کیے ہیں۔ دوسرے کہنے لگے توبہ کا ارادہ کر چکا تھا۔ جب اللہ کسی کو بخشنا چاہتا ہے نا، پھر بہانہ ڈھونڈتا ہے، پھر ایک بہانہ بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں زمین کو ناپو، اگر وہ اللہ والوں سے فاصلہ کم ہے تو جنت میں لے جانا، فاصلہ زیادہ ہے تو دوزخ میں لے جانا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین سکڑ جائے، زمین سکڑ گئی۔ جب انہوں نے ناپی تو فاصلہ کم تھا، اللہ نے کہا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ سچی توبہ کر چکا تھا، توبہ کا ارادہ۔ یہ جو سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر گناہ رہتا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے اپنی شان کے لائق۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں ایک بندہ ریگستان میں سفر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ریگستان کا سفر مہینوں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سواری نہیں ہے اور کھانے پینے کا سامان نہیں ہے تو سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ بندہ آرام کرنے کے لیے لیٹا، جب اس کی آنکھیں کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ نہ اونٹ ہے نہ کھانے پینے کا سامان ہے، اونٹ بھی چلا گیا، اس کے اوپر سامان تھا کھانے پینے کا وہ بھی چلا گیا۔ اب سیدھی سیدھی اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ مہینوں کا سفر ہے، ریگستان سے نکل نہیں سکتا، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس کی آنکھ لگی، دوبارہ آنکھ کھولتا ہے، اونٹ سامنے ہے، کھانے پینے کا سامان بھی سامنے ہے۔ اس کے منہ سے نکلتا ہے میں تیرا رب تو میرا بندہ، خوشی کی وجہ سے۔ کہنا کیا تھا؟ میں بندہ تو میرا رب، الٹا بولتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس کو اونٹ ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے شان کے لائق جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ یہ توبہ اتنا بڑا مقام ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جو اللہ سے بھاگا ہوا ہوتا ہے نا، جو اللہ کی طرف نہیں آتا، مسجد کی طرف نہیں آتا، اس کی طرف نہیں آتا، اگر اس بندے کو پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا کتنی شدت سے انتظار کرتا ہے، اس کے اعضاء نکلیں اور رب کی طرف چلے جائیں، اتنی شدت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کا انتظار کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے نبی 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ روز توبہ کیا کرتے تھے۔ یہ توبہ کون کر رہا ہے؟ جو معصومین کا سردار ہے، جن سے گناہ ہو سکتا نہیں ہے، وہ 100 مرتبہ 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ بشری تقاضے کے تحت
ہو سکتا ہے نبی پاک یہ سمجھتے تھے کہ جیسا اس کی عبادت کا حق ہے مجھ سے ادا نہیں ہوا، اس وجہ سے توبہ کرتے تھے۔ اور علماء نے لکھا کہ اس وجہ سے بھی توبہ کرتے تھے کہ کہیں عبادت میں کوئی کمی ہو گئی، یا علماء نے لکھا کہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ جب میں معصومین کا سردار ہو کر اتنی توبہ کرتا ہوں تو تمہیں کتنی توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، آپ نے ایک پتھر کو روتے ہوئے دیکھا، پتھر کو روتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پوچھا، اے پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ اس پتھر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں وہ پتھر نہ ہوں جو جہنم کا ایندھن بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے کہا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو آ کے خوشخبری دی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تیرا شمار ان پتھروں میں نہیں ہوگا جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کو خوشخبری دی، وہ خاموش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑے دنوں کے بعد پھر گزر ہوا وہاں سے، دیکھا پھر رو رہا ہے وہ پتھر، پھر رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے کہا کہ اللہ نے فرمایا تھا تو جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا، اب کیوں رو رہا ہے؟ اس پتھر نے کہا، موسیٰ علیہ السلام اس رونے نے تو کام بنایا تھا، اس رونے نے تو کام بنایا تھا، میں رونا کیوں چھوڑ دوں؟ آپ کا بچہ کوئی چیز مانگے، آپ کہتے ہیں اچھا دے دیں گے، بچہ رونے لگ جائے اور ماں دودھ نہیں پلاتی بچے کو، بچہ روتا ہے تو ماں توجہ کرتی ہے بلا تشبیہ۔ جب بندہ اس کا دروازہ پکڑ لیتا ہے اور اس کے خوف سے گناہوں پر نادم ہو کر ایک قطرہ جب آنسو کا گرتا ہے، ایک قطرہ آنسو کا گرتا ہے، جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے۔ آج ہمیں رونا نہیں آتا، روتے ہیں دنیا کے لیے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے، جو جہنم کے خوف سے روتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے، یہ جو آنکھوں میں آنسو چلتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، یہ انسان کو ایسا ستھرا کر دیتے ہیں جو نیکیوں سے بھی ستھرا ہوتا نہیں ہے۔ یہ خوف خدا جس کے اندر آ جائے وہ بندہ پھر اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔